السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کا وقت بدلتا ہے تو اس پر کس طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا شروع کرتی ہوں اب۔ تو پہلی جو نشانی ہے وہ بہت ہی زیادہ میریکلس ہے، اور انسان کی لائف میں میریکلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ پہلی نشانی جو ہے اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی نشانی ہے تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ اس انسان کو دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وہ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جن بندوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو تہجد کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کسی نہ کسی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، کسی دعا کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق ملنا شروع ہو چکی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کا وقت بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اب آپ کے حالات بدلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تہجد کے سجدے کی توفیق دے دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تہجد کے سجدے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو تہجد کی نماز کی توفیق دیتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے بہت زیادہ راضی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پسند کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب آپ کے حالات بدلنے والا ہے، آپ کا وقت بدلنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اب راضی ہیں۔ اور سیکنڈ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت انسان نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق اس انسان کو دیتا ہے جو انسان خود سے کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ اپنے لائف میں اتنے زیادہ بزی ہیں، اتنے بزی ہیں اپنے کیریئر کو بنانے میں، اپنے ایجوکیشن میں یا اپنی جابس میں، اپنی فیملی میں، کہ انہیں 5 وقت کو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی، جب خود سے بھی ایفرٹس نہیں کر رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور آپ کی زندگی میں اب ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اور نماز جب انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نماز پڑھنے کی توفیق دے دی اور اللہ تعالیٰ اب اس سے راضی ہو رہا ہے، تو وہ بندہ بے چین ہونے لگتا ہے کہ اب میں دوسری نماز بھی پڑھوں، تیسری نماز بھی پڑھوں۔ جب وہ تینوں نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ اسے عشاء پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب وہ 4 نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک بے چینی ہوتی ہے کہ اب میں 5ویں فجر کی نماز کی بھی پابندی کروں۔ تو دیکھیں، ایک دم سے کوئی انسان 5 وقت کا نمازی نہیں ہوتا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو بدل رہے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے انسان کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، دھیرے دھیرے انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پر آتا ہے۔ آپ سوچیں، جیسے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں 5 وقت کا نماز نہیں پڑھ رہا، میں تو 4 ہی پڑھ رہا ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ 5 پڑھنے لگیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بے حیائی سے روکیں گے، اور آپ کو برے کاموں سے روکیں گے، اور آپ کا وقت بدل دیں گے۔ اب 3rd پوائنٹ یہ ہے کہ گناہوں پہ ہم شرمندہ ہونے لگتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کا وقت بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حالات بدلنے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں اور ہم بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ آپ کتنا ہی دیندار انسان بھی ہو، اس سے چھوٹا موٹا گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں اور آپ کو اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، اب مجھے اس سے بچنا چاہیے، اور آپ نے پرانے کسی گناہ کیے ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، یا کسی کی غیبت کری ہے، یا کچھ بھی آپ نے ایسے گناہ کیے ہیں جس پہ آپ کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور اندر ہی اندر یہ گناہ آپ کو بے چین کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہونے لگی ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ قریب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے رہا ہے استغفار توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالاتوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ گناہوں پہ شرمندہ وہی انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہوگی، تو ہم کیسے شرمندہ ہوں گے گناہوں پر۔ انسان وہی شرمندہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اگر آپ میں یہ تیسری نشانی ظاہر ہو رہی ہے تو آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہ رہا ہے۔
اور فورتھ پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہم انسان ہیں، میں بھی اپنی بات کروں تو میرا بھی اخلاق جو ہے اچھا نہیں ہے مان لو ایک طریقے سے۔ تو ہم کیا ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلیاں لانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک دم سے کوئی بھی انسان بالکل پاک صاف اور بالکل بھی وہ نہیں ہو سکتا، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ انسان دین کی طرف دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ لاتا ہے، پہلے اس کو تہجد کی توفیق دیتا ہے، نماز کی دیتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، پھر وہ جب دین سمجھنے لگتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو ہم ان اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، ہمارے اندر دھیرے دھیرے تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے اور ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، یا کوئی انسان 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہا ہے یا دیندار ہے تو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو کیا پتہ وہ کوشش کر رہا ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ تو دھیرے دھیرے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے اخلاق میں بھی یہ محسوس ہونے لگے کہ میرا اخلاق اچھا نہیں ہے اور آپ اس کو اچھا کرنے کی کوشش کرنے لگیں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے، آپ کے حالات بدلنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے اخلاق کرنے کی توفیق دے رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسکرانا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم فالو کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے۔ ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، صرف اخلاق کی وجہ سے، نہ دین کی دعوت دی نہ کلمے کی دعوت دی، صرف اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دل میں خود ڈالے گا۔ یہ انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا ایسا پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینا شروع کرتا ہے، انسان کو بدلنا شروع کرتا ہے، تو انسان کو اپنی کمیاں ہیں وہ خود آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کون سی میرے اندر کمی ہے، وہ بدلنے لگتا ہے۔ 5th پوائنٹ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلنا چاہتا ہے تو آپ کو صدقہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اگر ہاؤس وائف ہیں تو آپ کو جو بھی پاکٹ منی ملتی ہے تو اس میں سے اگر آپ کا دل چاہنے لگے کہ اب میں اس میں سے پیسے بچا کر غریبوں کی مدد کروں، دوں، صدقہ دوں مہینے میں یا روز صدقہ دوں، تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ باتیں ڈال رہا ہے تو ضرور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ اچھا کروانا چاہتا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلوں کو آسان کرنا چاہتا ہے۔ اور جب انسان کو صدقے کی توفیق ملتی ہے تو انسان کے اوپر جو بلائیں آ رہی ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں تو اور آپ زیادہ اپنے آپ کو اچھا بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور 6th پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، آپ اس کو دھیان سے سننا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرنے کی خواہش جو ہے وہ آپ کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا اچانک آپ کی بزی شیڈیول میں سے آپ کا اچانک سے بیت اللہ کو دیکھنے کا، مکے کو دیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا دل چاہنے لگے، اچانک سے آپ کا عمرہ پر جانے کا دل چاہنے لگے، اچانک سے آپ کو عمرہ کرنے کا دل چاہے، حج کرنے کا دل چاہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں بلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی بندوں کو وہاں پر بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کے حالات بدلنا چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو خواب میں بھی دیدار ہو رہا ہے مکے کا یا مسجد نبوی کا، یا پھر آپ کو بیت اللہ کا دیدار ہو رہا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ضرور بلائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ اب 7 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جب یہ ساری نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں تو آپ کو پھر اپنے آپ ہی آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے۔ ہم اپنی بزی شیڈیول میں سے بزی رہتے ہیں اتنے زیادہ، ہم دنیا میں اپنی بہت اچھی لائف جی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان کیا ہے، لگژری کے پیچھے بھاگتا ہے، ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے۔ اگر اس سب کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہونے لگے، آپ کو قبر کا خوف آنے لگے، آپ کو جہنم کا خوف آنے لگے، اور آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آپ کو آخرت کی فکر ہونا شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اب آپ کا جو ہے وقت بدلنے والا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔
اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے نکالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ یہ ساتوں نشانیاں آپ کے اندر اگر ظاہر ہو رہی ہیں، یا ان میں سے آپ کو ایک دو بھی نشانی ظاہر ہو رہی ہیں، تو آپ کوشش کریں گے ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ اپنے اندر ایبزارو کریں، ان باتوں کو سنیں، اور آپ کوشش کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں اگر، تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوری طریقے سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہم سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر یہ سب ہونے کے باوجود اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی کمی آ رہی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اور بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، اور یہ نشانیاں اگر ظاہر ہو رہی ہیں تو آپ کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی چیز پر جمے رہیں جو آپ اپنی لائف میں کر رہے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، اور انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔